قرآن ایک بات کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم، کیدہم کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے خفیہ وار کو ناکام کر دیا۔ قید عربی میں کہتی ہے خفیہ وار، خفیہ وار، خفیہ چال۔ آپ نے نہیں دیکھا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کے خفیہ وار کو ناکام کر دیا۔ اچھا، اگر وہ بیت اللہ گرانے آیا تھا، یہ خفیہ وار ہے؟ یہ تو اوپن وار ہے، یہ تو ننگا وار ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یجعل کیدہم، ہم نے ان کے خفیہ وار کو ناکام کر دیا۔ وہ خفیہ وار کیا تھا؟ وہ خفیہ وار کیا تھا؟ وہ قید کیا ہے جسے اللہ نے ناکام کیا؟ خفیہ وار یہ تھا، صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے تھے، یہ نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکیدار شیطان ملعون، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کی تاریخ کو جانتا تھا، جو انبیاء کے ساتھ ہونے والے معاملات کو جانتا تھا، اس کے چیلے چمچے آسمان کی طرف جاتے اور آسمان سے خبریں چراتے، اچانک آسمان کے اوپر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ آسمان کی طرف جاتے، انہیں آگ کے انگارے مارے جاتے۔ قرآن کے اندر موجود فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ آگ کا جب اس کو اطلاع ملی کہ آسمان پہ سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگ کے انگارے پڑتے ہیں، سمجھ گیا یہ جو آسمان پہ اتنی بڑی تبدیلی آئی، یہ جو آسمانوں پہ ہائی الرٹ کر دیا گیا، یہ جو آگ کا انگارہ ہمارا پیچھا اور تعاقب کرتا ہے، یہ جو سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی، پکی بات ہے زمین پہ کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فرعون کے جس نے ایک موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کتنے بچے ذبح کر دیے، وہ فرعون تھا؟ نہیں، فرعون کے پیچھے یہ شیطانی طاقتیں تھیں، یہ ابلیس تھا۔ ابرہا خود نہ اٹھا بلکہ اس کو اٹھانے والا یہ ابلیس اور شیطان تھا۔ میں اس کی دشمنی بتا رہا ہوں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس سال ابرہا نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اسی سال نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ والدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت جب اس نے حملہ کیا۔ اصل ٹارگیٹ اللہ کے رسول تھے علیہ السلام، کہ وہ آخری نبی نہ پیدا ہونے پائے۔ آپ اندازہ کر لیں، وہ صرف میرا دشمن نہیں، وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ ہمارے بیٹوں کا دشمن، ہماری بیٹیوں کا دشمن، ہماری نسلوں کا دشمن ہے۔ خدا را میں آپ سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، بھول کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیجئے گا۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنی زبان کو اولاد کے حق میں دعا کے لیے تر رکھیے گا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رب ہب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ ضمناً بات آئی تھی، میں نے کر دی، تو والدین کو بادشاہ کی طرح پروٹوکول دیں۔ اور اگلی بات میں نوجوانوں سے کہوں گا، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ میں سے میرا وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ جو یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کو پسند کرتا ہے، یہ تکلیف کسی کے والد کو پہنچے، کسی کو اچھا لگتا ہے، اس کے والد کے دل کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کسی کا دل چاہتے ہیں، کوئی برداشت کرے گا؟ دل کا سائز بڑا ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، یا دل کی کوئی بیماری آپ کے والد کو لاحق ہو، کوئی پسند نہیں کرتا۔
کتنا ہی بے ضمیرہ انسان کیوں نہ ہو، اگر والد کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک آ جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں بک جاؤں، میری ساری پراپرٹی بک جائے، لیکن میرے والد کو اللہ صحت دے دے۔ اللہ نہ کرے والدہ بیمار ہو جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے کر جاؤں، لیکن میری والدہ کو اللہ شفا دے دے۔ ایسے ہی اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کے دل کے اوپر دل کی تمام بیماریاں ایک ساتھ مل کے حملہ کر دے، ہارٹ اٹیک بھی آ جائے، دل کے وال بھی بند ہو جائیں، دل میں سوراخ بھی ہو جائے، دل کا سائز چھوٹا بڑا ہو جائے، دھڑکن زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، جتنے امراض ہیں دل کے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک انسان کے دل پہ حملہ کریں، اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، ساری بیماریوں نے حملہ کیا۔ لیکن میری یہ بات نوٹ کریں، اللہ کی قسم ایک انسان کے دل کے اوپر دل کے تمام امراض ایک ساتھ مل کر حملہ آور ہو، اس وقت انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف تب ہوتی ہے جب بڑھاپے کے اندر نوجوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، جتنی تکلیف تب اس کو ہوتی ہے بیماری سے اتنی۔ جب جوان بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، اس کو نہیں احساس کہ اس کے دل پر اس نے کیسا وار کیا۔ خدا کی قسم اس بوڑھے وجود کے اندر دنیا کی ہر بیماری کو برداشت کرنے کی سکت موجود، ہر بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت موجود، اس بوڑھے وجود کے اندر دنیا کے نشیب و فراز کو سہنے کی صلاحیت موجود ہے، بیماریوں کو فیس کرنے کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ نوجوان بیٹے کی نافرمانی برداشت کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ یہ ماں ہر کچھ برداشت کر سکتی ہے، خدا کی قسم بیٹی کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب جوان بیٹا کھڑا ہو کے بدتمیزی کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کتنا خطرناک وار اس نے اس اپنے باپ کے دل پہ کرتا۔ ماں جب بیٹا جوان کھڑا ہو کے کہتا ہے نا نکاح کروں گا، شادی کروں گا تو وہیں کروں گا، یہ جیتے جی مر جاتے ہیں والد، روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں۔ جب جوان بیٹی کھڑی ہو کر ماں سے کہتی ہے جاؤں گی تو اسی گھر میں جاؤں گی، وگرنہ یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، یہ نہیں جانتی جیتی جاگتی ماں کا اس نے جنازہ نکال دیا۔ مت ماں کا دل دکھانا، مت بوڑھے باپ کا دل دکھانا۔ یہ دل کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے، ان کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا، ان کا آسرا بننا۔ خیر یہ ضمن کچھ باتیں آئی تھی، میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ والدین سے بڑھ کر اخلاص والا کوئی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر والدین کے ہیں۔ والدین کو بادشاہ کی طرح پروٹوکول دیا کرو، بادشاہ کی طرح عزت دیا کرو۔ والدین کے وجود کے اندر دنیا کی ہر بیماری کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اولاد کی نافرمانی کو برداشت کرنے کی سکت و طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ دنیا آپ کی جنت بن جائے گی اگر والدین کی دعائیں آپ کے ہمراہ اور ساتھ۔ آٹھواں اور آخری عمل وہ بھی سن لیں، وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جسے وہ مل گئی نا، جسے وہ مل گئی، یہ دنیا اس کی جنت بن جاتی ہے۔ اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ جب بندہ اس نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، وہ صحیح بات ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، وہ راجہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں پیدا کرتے۔ اس نعمت کو آپ اپنے سینے سے لگائیں، یہ وہ نعمت
بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے زیر ہوگا، بڑے سے بڑا مخالف آپ کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ یہ وہ نعمت کہ دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی آندھی، دنیا کا کوئی حادثہ، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے جس کو قرآن نے صبر کی نعمت کہا ہے۔ صبر کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کے بہت سارے موقع، بہت سارے موقعوں پہ صبر کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں صبر کا ایک موقع، اللہ اکبر، اس جیسا کوئی موقع نہیں۔ وہ موقع کون سا ہے؟ دل ٹوٹا ہے، وجود کرچی کرچی ہے، اور آپ کے دل پر چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ پر زیادتی کی، آپ ناتواں اور کمزور تھے، قصاص لینے کی طاقت آپ میں نہیں، بدلہ لینے کی صلاحیت آپ میں نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، قوت آپ کے ہاتھ میں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں، حکومت آپ کے ہاتھ میں، اختیارات آپ کے ہاتھ میں، مد مقابل بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، لاچارگی کے عالم میں آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود، انتقام کی قوت رکھنے کے باوجود، قصاص کی طاقت رکھنے کے باوجود مد مقابل کو کہے جا میں تیرے ہر جرم اور گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ صبر کا یہ موقع جس انسان نے اپنا لیا، بس اس انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔